السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمانوں، درس قرآن کا یہ لیسن نمبر 20 ہے۔ آج کے درس میں ہم سورہ البقرہ کی 7 آیتیں یعنی آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 53 تک سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 53 کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے قوم بنی اسرائیل اور فرعون کے ظلم و ستم کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، مراد اہل کتاب، یاد کرو میرے ان احسانات کو جو میں نے تمہارے آباء و اجداد پر کیا، اور اس دور میں تمہیں تمام لوگوں پر فضیلتیں عطا فرمائی، لیکن اب وہ فضیلت امت محمدیہ کے لیے ہے۔ اس لیے تم بھی میرے حبیب علیہ السلام پر ایمان لا کر امت محمدیہ میں شامل ہو جاؤ، تاکہ امت محمدیہ ہونے کی وجہ سے تمہاری وہ فضیلتیں برقرار رہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ لوگو، ڈرو قیامت کے دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور غیر مومن کے حق میں کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر معاوضہ دے کر بھی بچنا چاہو گے تو جہنم کے آگ سے نہیں بچ سکو گے۔ یاد رکھنا، قیامت کے دن غیر مومن کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اے اہل کتاب، یاد کرو ان ایام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے آباء و اجداد کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمایا۔ وہ لوگ تمہارے آباء و اجداد پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھاتے تھے۔ تمہاری نسل کو ختم کرنے کے لیے، تمہاری قوم کو کمزور بنانے کے لیے، تمہارے قوم میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو، بیٹوں کو پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیا کرتے تھے، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایسے وقت میں تمہیں اللہ کی طرف سے نجات ملنا
اس میں تمہارا بھی امتحان تھا کہ بعد میں شکر گزاری کرتے ہو کہ ناشکری کرتے ہو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اے اہل کتاب، یاد کرو اللہ کے اس انعام کو بھی جب اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے آباء و اجداد کے لیے دریائے نیل میں راستے بنا دیے اور تمہیں فرعون سے بچا لیا، اور تمہارے نظروں کے سامنے ہی فرعون سمیت پورے لشکر کو اسی دریا میں ڈبو کر ہلاک و برباد کر دیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اے اہل کتاب، یاد کرو اللہ کے اس انعام کو بھی جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مسلسل غیر منقطع 40 راتوں کے عبادات کے بعد تورات دینے کا وعدہ فرمایا، لیکن افسوس جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، تمہارے آباء و اجداد نے سامری کے بہکاوے میں آ کر بچھڑے کی پوجا شروع کر دیے۔ یقیناً اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر تمہارے آباء و اجداد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیے، معافی مانگے، تو اللہ تبارک و تعالی نے معاف فرما دیا تاکہ تم لوگ شکر گزاری کر کے رب کے فرما بردار بن جاؤ۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اے اہل کتاب، یاد کرو اللہ کے اس انعام کو بھی جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی شکل میں آسمانی کتاب اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی شریعت اور معجزات عطا فرمائے تاکہ تم لوگ راہ حق پر چل سکو۔ صدق اللہ